اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ یہ عظیم ہستی 15 رمضان المبارک سنہ 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی، آپ کا علم، آپ کی شجاعت، آپ کی عبادت اور آپ کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ صلح امام حسن علیہ السلام یقیناً آج کے اس پورا شوق دور میں جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہیں، صلح امام حسن ہم سب کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں جنگ، لڑائی اور دشمنی کی بجائے صلح، صفائی اور امن کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس عظیم ہستی کی ولادت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جناب ام فضل نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا آپ کی گود میں آ جاتا ہے اور آپ سخت پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کے بعد رسول اکرم جواب دیتے ہیں کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی تربیت کا شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب نام رکھنے کا موقع آیا تو نہ امام علی علیہ السلام نے سبقت کی اور نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سبقت کی، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وحی الہی کا انتظار کیا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ حضرت علی علیہ السلام ہارون کی جگہ پر ہے تو حضرت علی کے فرزند کا نام بھی ہارون کے فرزند کے نام پر رکھا جائے، یعنی شبر نام رکھا جائے، یا اس کا عربی میں اس کا ترجمہ ہو تو حسن نام رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت زہرا کے اس پہلے فرزند کا نام حسن طے ہو گیا اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہ تھا۔ ولادت کے بعد پہلی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی، جو ظاہری اعتبار سے اثرات رسالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عقیقہ کی رسم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی اور اس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یعنی عقیقہ کی رسم سنت رسول کا آغاز ہو گیا۔ علم امام حسن کے حوالے سے ایک مختصر سا قصہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں آیا ہے کہ بادشاہ روم نے حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے اختلاف کا ذکر سنا تو اس نے یہ چاہا کہ دونوں کے نمائندوں کو بلا کر صورتحال کا اندازہ کرے، چنانچہ اس نے دونوں فریقوں سے نمائندے طلب کیے۔ معاویہ کی طرف سے یزید آیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ یزید نے بادشاہ روم کی دستبوسی کی جبکہ امام حسن علیہ السلام نے شکر پروردگار ادا کیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ نے چند تصویریں نکالی جن کا کوئی شناخت کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ امام حسن علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگائیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جناب آدم کی تصویر ہے، یہ جناب نوح کی تصویر ہے، یہ جناب ابراہیم کی تصویر ہے، یہ حضرت اسماعیل کی تصویر ہے اور یہ جناب شعیب کی تصویر ہے، جس پر بادشاہ روم نے عجیب و غریب سوال کیا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ یا نر مادہ کے پیدا ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ ان مخلوقات میں سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرا حضرت حوا ہے، تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آنے والا وہ دمبا ہے، چوتھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا ہے، چھٹا ابلیس ہے، ساتواں وہ کوا ہے جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ یہ سب جوابات سننے کے بعد بادشاہ روم بے حد خوش ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو تحفہ تحائف کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے علم کے حوالے سے بہت سارے اور روایات، واقعات موجود ہیں۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں یہ واقعہ آیا ہے۔ اگر ہم عبادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بات کریں تو عبادات آل محمد کا شعار ہے اور ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ آل محمد سے بہتر عبادت گزار اس کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر باری ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد کی ایک فرد ہے جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا۔ ربیع الابرار میں آیا ہے کہ کبھی وقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، کبھی راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیا، کبھی 25 مرتبہ حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چل رہی تھی۔
حد یہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا اور اب خون میں نہائے ہوئے تھے، اس موقع پر امام حسن علیہ السلام ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے ایسے سنگین حالات میں بھی نہایت خشوع و خضوع اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور سختی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام اخلاق کریمانہ کی اس وسعت کے مالک تھے کہ خلق حسن ایک محاورے کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں متعدد واقعات روایات تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ گھر کی جو خادمہ تھی، ملازمہ تھی، اس سے شوربہ آپ کے کپڑے پر گر گیا، تو آپ نے سزا دینے کی بجائے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا تاکہ اسے کنیز ہونے اور کنیز ہونے کی بنا پر قابل تعزیر ہونے کا احساس پیدا نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے اخلاق کے اور سینکڑوں واقعات موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم اپنے ماتحت افراد کے ساتھ کس طرح ہم پیش آئیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ہستی کی ولادت کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس رمضان کی فیوزات برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔